بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا خالق، تمام جہانوں کا رب اور ہر چیز کا مالک ہے۔ درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں حق کا راستہ دکھایا۔ آج ہم ایک ایسے سفر کا آغاز کر رہے ہیں جو صرف حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ابتدا کی داستان ہے۔ ذرا تصور کیجئے وقت کے اس لمحے کا جب دنیا میں کوئی انسان موجود نہیں تھا، نہ کوئی شہر تھا، نہ کوئی بستیاں، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی سلطنت، نہ کوئی زبان، نہ کوئی تاریخ، صرف ایک عظیم کائنات تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بے مثال قدرت سے پیدا فرمایا تھا۔ آسمان اپنی پوری شان کے ساتھ قائم تھے، زمین اپنے رب کے حکم سے ٹھہری ہوئی تھی، سمندر اپنی موجوں کے ساتھ بہہ رہے تھے، پہاڑ اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے تھے، ہوائیں اللہ کے حکم سے چل رہی تھیں اور کائنات کا ہر ذرہ اپنے رب کی تسبیح میں مشغول تھا۔ لیکن اس وسیع زمین پر ابھی تک ایک بھی انسان موجود نہیں تھا۔ سوال یہ ہے، آخر انسان سے پہلے اس زمین پر کون رہتا تھا؟ کیا واقعی ابلیس پہلے فرشتہ تھا؟ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیوں کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو زمین کا خلیفہ کیوں بنایا؟ انشاءاللہ اس پوری سیریز میں ہم ان تمام سوالات کے جواب صرف قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے۔ نہ ہم من گھڑت قصے بیان کریں گے، نہ ایسی روایات جن کی کوئی مستند بنیاد نہ ہو۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس کائنات کا خالق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ وہی اکیلا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یہ 6 دن کیسے تھے؟ ان کی حقیقت کیا تھی؟ قرآن اور صحیح احادیث اس کی مزید تفصیل بیان نہیں کرتی، اس لیے ہم بھی وہی بات کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی عطا فرمائی، چاند کو نور دیا، ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا، پہاڑوں کو زمین کے لیے مضبوطی کا ذریعہ بنایا، سمندروں کو ان کی حدوں میں رکھا اور ہر چیز کے لیے ایک مقررہ نظام قائم کر دیا۔ لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم تخلیق باقی تھی، ایک ایسی مخلوق جو زمین پر آزمائی جائے گی، جسے عقل دی جائے گی، جسے اختیار دیا جائے گا اور جس میں سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پیدا ہوں گے۔ لیکن اس عظیم مخلوق کی تخلیق سے پہلے زمین پر کون آباد تھا؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آخر اس زمین پر کون آباد تھا؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق پیدا فرمائی تھی۔ وہ مخلوق تھی جنات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جن کو ہم نے اس سے پہلے تیز گرم آگ سے پیدا کیا تھا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عقل عطا فرمائی، سوچنے کی صلاحیت دی اور اچھائی اور برائی میں سے انتخاب کرنے کا اختیار دیا۔ اسی لیے ان میں بھی نیک لوگ ہیں اور نافرمان بھی۔ قرآن مجید میں جنات خود کہتے ہیں، اور ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی، ہم مختلف طریقوں پر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں تھے، جیسے بعد میں انسان آزمائش میں آئے۔ لیکن اسی مخلوق میں ایک ایسا فرد بھی تھا جو اپنی عبادت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کا نام تھا ابلیس۔ آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا، لیکن قرآن کریم اس غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جنات میں سے تھا، پھر اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یعنی ابلیس اپنی اصل میں جن تھا، فرشتہ نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا تھا، لیکن اس کی حقیقت جنات ہی کی تھی۔
بظاہر وہ ایک عبادت گزار مخلوق تھا، مگر اس کے دل میں ایک ایسی بیماری چھپی ہوئی تھی جو ابھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیماری تھی تکبر، اور یہی تکبر چند ہی لمحوں بعد اسے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ایسا اعلان فرمانے والا تھا جس نے نہ صرف فرشتوں کو حیران کیا بلکہ پوری انسانی تاریخ کا آغاز بھی اسی اعلان سے ہوا۔ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا۔ پوری کائنات اپنے رب کے حکم کی پابند تھی۔ فرشتے مسلسل اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں مشغول تھے، اور ابلیس بھی ان کے درمیان موجود تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری کائنات کی تاریخ بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ اعلان غیر معمولی تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نئی مخلوق کے بارے میں خبر دی جو زمین پر رہنے والی تھی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ علماء تفسیر نے قرآن کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ یہاں خلیفہ سے مراد ایسی مخلوق ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، نسل در نسل آباد ہو اور اس کی شریعت پر عمل کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا جانشین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کسی جانشین کی ضرورت نہیں۔ جب فرشتوں نے یہ سنا تو انہوں نے نہایت ادب کے ساتھ ایک سوال عرض کیا۔ قرآن فرماتا ہے، انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں؟ یہ سوال اعتراض نہیں تھا۔ فرشتے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ صرف اس فیصلے کی حکمت جاننا چاہتے تھے۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ فرشتوں کو یہ علم اللہ تعالیٰ کی تعلیم یا پہلے سے موجود مخلوق کے حالات کی وجہ سے ہوا، لیکن قرآن اس کی قطعی وجہ بیان نہیں کرتا، اس لیے ہم اسی حد تک بات کرتے ہیں جتنی قرآن نے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کا مختصر مگر نہایت عظیم جواب دیا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک ایسا جواب تھا جس میں پوری انسانی تاریخ پوشیدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اسی انسانیت میں ایسے بندے پیدا ہوں گے جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اسی انسانیت میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اسی انسانیت میں صدیقین، شہداء اور صالحین پیدا ہوں گے، اور اسی انسانیت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم کے ساتھ سب کچھ جانتا تھا، جبکہ فرشتے صرف اتنا جانتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں سکھاتا تھا۔ اب اعلان ہو چکا تھا، فرشتے سن چکے تھے، کائنات ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پہلی بار ایک انسان کو پیدا کرنے والا تھا۔ یہی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عظیم واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا، فرشتے اس عظیم خبر کو سن چکے تھے۔ پوری کائنات ایک ایسے واقعے کے منتظر تھی جو اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ لیکن اب سوال یہ تھا، پہلا انسان کس چیز سے پیدا کیا جائے گا؟ کیا وہ صرف مٹی سے فوراً وجود میں آ گیا، یا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس تخلیق کو مختلف مراحل سے گزارا؟ اور وہ کون سا لمحہ تھا جب ابلیس نے پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور اس کے دل میں تکبر نے جنم لیا؟ یہ وہ واقعات ہیں جنہوں نے آگے چل کر پوری انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا، زمین کی مٹی کیسے جمع کی گئی، اور ابلیس نے پہلی بار اس نئی مخلوق کو دیکھ کر کیا رد عمل ظاہر کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔